گفتگو تو ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فرحت حسین بخاری، فرحت حسین صاحب کے پاس، جی بخاری صاحب کے پاس۔ جی بخاری صاحب، جس طرح سید ارشاد عارف صاحب کا بھی تقریباً وہی علاقہ بنتا ہے، آپ کا بھی وہی علاقہ ہے، وہ فطرت کے مقاصد کی، اقبال نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ غاز صاحب، حضرت خواجہ عبد الرحمن بصری ثم ججوی، آپ مشرباً چشتی، نظامی اور فریدی تھے، اور نسباً جو ہے آپ حضرت خواجہ حسن بصری کی اولاد سے تھے۔ آپ کے دادا حضرت خواجہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بیعت کی حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ الاقدس سے، اور ان سے ہی خلافت پائی۔ آپ کی اور حضرات کوٹ مٹھن شریف سے بیعت بھی تھی، اور آپ اس خاندان کی ان سے رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت خواجہ فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سجادہ نشین تھے، وہ آپ کے بہنوئی تھے، اور حضرت خواجہ فیض فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سگے بھانجا تھے۔ اچھا، یہ تو حضرت خواجہ عبد الرحمن آپ کے والد حضرت عبداللہ عینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ نے حضرت خواجہ عبد الرحمن نے جو بیعت کی تھی وہ اپنے دادا حضرت خواجہ احمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت تھے، اور آپ نے ان سے سلوک حاصل کیا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپنے میں ہی ہو گیا تھا۔ ٹھیک۔ اور آپ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو پر نور چہرہ تھا، سفید گھنی داڑھی تھی، اندھیرے میں بھی بیٹھتے تو ایسے چمکتے کہ جیسے نور چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی کہتے وہ پورا ہو جاتا تھا فوراً، اور جو شخص آپ کے پاس آتا آپ اس کو اس کے نام سے پکارتے، اور اس کے بیان کرنے سے پہلے اس کا مطلب بیان کر کے اس کو دعا دیتے تھے، اور اس کی بات پوری ہو جاتی تھی۔ آپ کی شخصیت میں کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن، ان صفات سے آپ متصف تھے۔ چار نوالے سے اوپر آپ نہیں کھاتے تھے، اور آپ کی پلیٹ میں جو سالن ہوتا تھا وہ آپ ساتھ والے کی پلیٹ میں ڈال دیتے تھے، اور جو اس پلیٹ میں بچا ہوا تھا اس سے یہ چار نوالے آپ تناول فرماتے تھے۔ انتہائی شفیق تھے، کسی کو آج تک جھڑکا نہیں، خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے، اور حضرت مولانا سراج الدین صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور آپ کی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ تو آپ کے ایک جو خاص مرید تھے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ حضور آپ نے کان میں کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کان میں کیا کہنا تھا، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ پہنچنا تو وہاں پر صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور وہاں پر دنیا کی کوئی بات نہ کرنا، اور جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا یعنی وہاں جا کر وہاں جا کر استغفار کرنا، یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ اور ایک کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اگر قبول فرما لیا تو پھر حضور تمہارے لیے اگر استغفار مانگ رہیں گے تو پھر دو چیزیں ہیں جو رب تعالی نے کرنی ہے، کہ وہ تواب بھی اس وقت تمہیں ملے گا اور رحیم بھی اس وقت تمہیں ملے گا۔ تو بیٹا وہاں پر جا کر صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور رونا، اور دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر تمہیں دنیا کی کوئی ایسی حاجت پڑے تو پھر تم چلے جانا حضرت سیدنا حمزہ کی مزار شریف پہ، اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ حضور مجھے یہ کام پڑا ہے، اور پھر حضور کی خدمت میں آ کے یہ عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت آپ کے ام محترم حضرت سیدنا حمزہ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ تو ایک رات کو آپ سوئے تو صبح آپ کا خادم جو اندر کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ آپ کے تکیے پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا حضور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے یہ درود شریف سکھایا، تو میرے پاس کاغذ تھا نہیں، تو میں نے اسی وقت اس تکیے پہ لکھ لیا۔ تو آپ یہ درود شریف جو ہے خود بھی پڑھتے تھے اور سب لوگوں کو تعلیم کرتے تھے کہ اللہم صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلاما تاما علی محبوبنا محمد بعدد صفات حسنہ وجمالہ وسلم۔ تو یہ آپ کا درود شریف جو ہے آپ کے مزار شریف پہ بھی تحریر ہے اور آپ کے مریدوں میں یہ جو ہے یہ ان کے ورد میں ہوتا ہے۔ تو آپ نفی اسبات کا اور درود شریف کا جو ہے تعلیم آپ بہت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، شاہ صاحب سے میں شاہ صاحب لاسٹ ذرا ان کے بارے میں کوئی بات خاص بتا دیں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے۔ فرد شاہ صاحب، ڈاکٹر فرد۔ قبلہ گاہ صاحب، ان کے ایک صاحبزادے تھے حضرت احسان، تو ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا لوگ تو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، لیکن حضرت کی زبان مبارک پہ ایک لفظ بھی ناشکری کا نہیں آیا۔ علامہ اقبال سے آپ کو عجیب محبت تھی۔ حضرت علامہ اقبال جب کراچی جا رہے تھے تو خانپور میں گاڑی رکی اور خراب ہو گئی، تو آپ کی حضرت ججوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی تھی، تو آپ وہاں پہ خانپور اسٹیشن پہ پہنچے، تو آپ نے ان سے عرض کی کہ حضور اگر میرے لائق کوئی، تو حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اگر اچھی چائے مل جائے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ وہاں سے گئے اور ایک اسٹیشن ماسٹر کے پاس، تو وہاں سے چائے بنوا کے جب آپ کے پاس آئے تو علامہ اقبال نے کہا کہ اس جنگل میں اتنی اچھی چاہ، تو آپ نے فرمایا حضرت ججوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چاہ تو جنگل میں ہی اچھی ملتی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، ڈاکٹر تھے، سبحان اللہ جی، واہ واہ، چاہ تو وہی ملتی ہے۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا۔ بخاری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی، سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی قبلہ گاہ صاحب، حضرت حجت الکاملین زبدۃ العارفین خواجہ خواجگان حضرت سید میرا حسین زنجانی، آپ کے والد حضرت سید علی محمود نے کو آپ کے مرشد حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا جو اب پیدا ہوگا وہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پہ تبلیغ جا کے کرے گا، سبحان اللہ، اس لیے آپ نے ان کا نام حسین رکھا۔ میرا جو ہے وہ آپ کو آپ کے مرشد نے آپ کو لقب دیا تھا، اور آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جب قافلہ آپ کا یہ چلتا ہے غزنی، ہرات اور آگے پشاور، اور جب لاہور میں پہنچتا ہے، اس وقت جو لاہور کی سنگلاخ جو زمین تھی وہاں پر ہندو دھرم کا عروج تھا، لوگ سورج دیوتا کی اپنا کے پجاری تھے، اور وہ دور تھا جس وقت وہاں پر اسلام کی شمع جلانا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے حضرت اپنا قبلہ سید ارشاد صاحب نے فرمایا کہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن حضرت موسیٰ امر تسری جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 90 سال بعد آپ تشریف لائے تھے جی، اور اس روایت کو جو فوائد الفواد میں ہے اس کو آپ الحاقی کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے جو تبلیغ کا جو کام شروع کیا تو آپ کے جو مبلغ اسلام کی جتنی خصوصیات تھیں، وہ شفقت ہو، وہ محبت ہو، مروت ہو، عفو ہو، وہ سب خصوصیات حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھی۔ اور جو آپ نے تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا اس کا طریقہ وہی تھا کہ گلی گلی جانا اور جہاں لوگوں کو دیکھنا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا۔ جو طائف کا ایک سخت مشکل دن تھا، حضرت میرا حسین نے اس دن کو 3 سال اس کی یاد منائی، 3 سال اسی طرح تبلیغ کرتے رہے، اسی طرح آپ پر آوازیں بھی کستی جا رہی اور اسی طرح آپ کو تکلیف اور صحبت تکلیف بھی دی جاتی رہی۔ پھر آپ نے اپنے شیخ سے روحانی موبائل کے ذریعے آپ نے ان سے عرض کی کہ حضور یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اب تم صرف جمعہ کے دن تبلیغ کیا کرو۔ اور جو دوسرا سید عارف صاحب نے فرمایا جو
3 لوگ ان کو قتل کرنے آئے تھے، تو یہ جو قتل کرنے آئے نابینا ہوئے، یہ بھی ہمیں اس ہجرت والے واقعے کو جو سراقہ بن مالک کا واقعہ تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور آپ کے بھائی تھے حضرت یعقوب زنجانی رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کے پاس آئے تو کافی دیر بیٹھے رہے، شام کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے تو کچھ پکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج اللہ کا بہت فضل ہے۔ اس میں عجیب حکمت ہے حضور کہ اللہ کا بہت فضل ہے، تو یہ حضرات اس وقت کہتے ہیں جب گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو، تو اس وقت ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو حضرت اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام پاک کی والدہ فرمایا کرتی ہے مہمان ہوتے ہیں کہ آج ہم بیٹا اللہ کے مہمان ہیں۔ جی، تو وہ اس نقطے کو سمجھے نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو بہت ہے تو دسترخوان لگائیں۔ تو اتنے میں باہر آواز آئی، تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ باہر جب تشریف لے گئے تو وہ ایک شخص تھا جو گرم تازہ کھانا، عمدہ کھانا لے کے آیا ہوا تھا، تو آپ نے آ کے رکھا، تو اس بھائی نے وہی پوچھا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ انا لک ھذا، تو آپ کے بھائی نے کہا انا لک ھذا، کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت زکریا نے جواب دیا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور یہ تمہاری دعوت ہے، میں تو سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں۔ یہ آپ کا زہد اور تقوی اتنا تھا۔ اور جو وہ بلونت کا آپ نے فرمایا تو وہ بھی وہی تھا کہ یمحو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، وہ عند ام الکتاب، وہ جو ام الکتاب میں ہے۔ آپ کی شخصیت میں جو زہد کا، تبلیغ کا جو عنصر آپ کا وہ تھا، وہ بہت اس دور میں جب اسلام بہت مشکل سے پھیل رہا تھا، تو اس دور میں آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، اور اس لاہور کی چٹانوں میں وہاں پر جو ہے آپ نے اسلام کی تبلیغ کو جاری فرما دیا۔ اچھا جی۔